بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے لیکچر میں ہم نے سورہ انعام کے پہلے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح مشرکین مکہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے میں شک کیا کرتے تھے اور آپ سے مختلف قسم کے وہ ثبوت مانگا کرتے تھے، مختلف قسم کے مطالبے کرتے تھے کہ آپ کے ہمیں کوئی معجزہ کر کے دکھائیں یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا، اور اس طرح کی باتیں ان کے بار بار وہ اٹھاتے کہ اگر اللہ کے آپ اتنے برگزیدہ پیغمبر ہیں اور اللہ کے آپ سفیر ہیں تو اللہ نے آپ کو اس طرح بے یار و مددگار بھیج دیا کہ لوگ آپ پہ پتھر برسائیں اور لوگ آپ کی تضحیق کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں میں آخرکار پھر وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ کس طرح بار بار کہتی تھی کہ لے آؤ وہ عذاب، لے آؤ وہ عذاب، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان پہ پے در پہ مختلف ایک ہی قوم پہ 3 عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اور قوم لوط پہ کس طرح عذاب آیا اور قوم عاد پہ کس طرح عذاب آئے۔ عاد والوں کو اپنی طاقتوں پہ کتنا گھمنڈ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ تو آج ہم سورہ انعام آیت نمبر 11 سے اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک لطیف انداز بیان ہے، پہلے حکم دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کی موجودات کس کی ہیں، یعنی کہ سائل نے سوال کیا اور پھر جواب کا انتظار میں خود ہی ٹھہر گیا، لیکن اگلا اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں، کیونکہ پچھلے لیکچر میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ اہل مکہ جو تھے، یہ مشرکین مکہ، یہ اللہ کے وجود کو مانتے تھے لیکن اس کی وحدانیت پہ یقین اس لیے نہیں رکھتے تھے کہ انہیں لگتا تھا کہ یہ تمام جتنے دیوی دیوتا ہیں یہ سب اللہ کے شریک ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جواب کے انتظار میں اللہ تعالیٰ ٹھہر گیا، اور مخاطب اگرچہ خود قائل ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن نہ تو اب وہ غلط جواب دینے کی جرات رکھتے ہیں اور نہ ہی صحیح جواب دینا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر صحیح جواب دیتے ہیں تو انہیں خوف ہے کہ مخالف اس سے ان کے مشرکانہ عقیدے کے خلاف استدلال کرے گا، اس لیے وہ کچھ جواب نہیں دیتے۔ تب حکم ہوتا ہے کہ تم خود ہی کہہ دو کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اور پھر کتنی خوبصورت آیت ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اور اسی وجہ سے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر جلدی نہیں پکڑتا، نہ ان مشرکین مکہ کو اور نہ آج ہم سو کالڈ مسلمانوں کو جو صرف ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے اور انہوں نے ایک اسلامی نام رکھ لیا، اور ایک مرتبہ زندگی میں ایک قاری صاحب ان کے گھر آئے اور انہوں نے ان کو ناظرہ پڑھا دیا، اس کے بعد وہ قرآن بند ہو کے طاق میں پڑا ہوا ہے اور دوبارہ کبھی اسے کھولنے کی زحمت نہیں ہوئی کہ اس میں میرے رب نے مجھے پیغام کیا دیا تھا، میرے رب نے جو خط مجھے بھیجا، جو چٹھی میرے نام ڈالی تھی، اس میں میرے لیے کیا اس نے مجھے کام بولے تھے جو میں نے کرنے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اسی لیے اس وقت کے منکرین کو بھی اور انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دیتا رہا، اور آج بھی جو مہلت ہمیں مل رہی ہے اس کی 2 ہی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے قیامت کا وقت مقرر کر رکھا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا ہمیں جھٹکے دیتا ہے، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی زلزلے کی شکل میں، لیکن بس ہم شاید خواب غفلت سے
جاگنا نہیں چاہتے۔ قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا، یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں، اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین اور آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے۔ تو اس میں بھی ایک لطیف اعتراض ہے، ایک لطیف سا طنز ہے، ایک لطیف سا ان کو جھنجھوڑنے کا ایک انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ مشرکوں نے اللہ کے سوا جن جن کو اپنا خدا بنا رکھا ہے وہ سب اپنے ان بندوں کو رزق دینے کی بجائے ان سے الٹا رزق پانے کے محتاج ہیں۔ کوئی فرعون خدائی کی ٹھاٹھ نہیں جما سکتا جب تک کہ اس کے بندے اسے ٹیکس اور نذرانے نہ دیں۔ کسی صاحب قبر کی شان معبودیت قائم نہیں ہو سکتی جب تک اس کے پرستار اس کا ایک شاندار مقبرہ تعمیر نہ کر دیں اور ادھر پھر وہ ایک صندوقچیاں رکھ دیں جن میں آ کے لوگ پیسے ڈالیں، اور کسی دیوتا کا کاروبار خداوندی سج نہیں سکتا جب تک اس کے پجاری اس کا مجسمہ بنا کر کسی عالی شان مندر میں نہ رکھیں اور اس کو تزئین و آرائش کے سامانوں سے آراستہ نہ کریں۔ سارے بناوٹی خدا بیچارے خود اپنے بندوں کے محتاج ہیں، صرف ایک خداوند عالم ہی وہ حقیقی خدا ہے جس کی خدائی آپ اپنے بلبوتے پر قائم ہے اور جو کسی کی مدد کا محتاج نہیں بلکہ سب اس کی مدد کے محتاج ہیں۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں، اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اور وَذَلِكَ فَوْزُ الْمُبِينَ۔ تو نمایاں کامیابی دنیا میں ہمارے سٹینڈرڈز کچھ اور ہیں، ہمیں لگتا ہے جس کے پاس بہت بڑا عالی شان گھر ہے اس کو نمایاں کامیابی مل گئی، یا جس کے پاس کوئی بہت بڑی دنیاوی ڈگری ہے اس کو نمایاں کامیابی مل گئی، یا جس کے پاس کوئی بہت بڑا عہدہ ہے اس کو نمایاں کامیابی مل گئی، یا جس کے پاس کثرت اولاد یا کثرت مال و دولت ہے اس کو نمایاں کامیابی مل گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پیمانے، اللہ تعالیٰ کے معیار مختلف ہیں۔ اصل کامیابی جو ہے نا وہ جنت ہے، جس انسان کو اس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اہانت سے، ہزیمت سے، ذلت سے، رسوائی سے، جہنم کے عذاب سے بچا کے جس کو جنت کا حقدار ٹھہرا دے گا، جس کو اپنی جنتوں کا وارث بنا دے گا، وہی لوگ اصل میں کامیاب ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جنت جو ہے وہ صرف باتوں سے نہیں ملتی، جنت کے لیے آپ کو عمل کرنے پڑتے ہیں۔ جنت کا حصول ناممکن نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا مشکل اس طرح ہے کہ صرف باتیں جو ہے نا، بڑی بڑی باتیں اور بڑے بڑے دعوے کر دینا اور آسمان اور زمین کے کلابے ملا دینا صرف زبان سے، وہ کبھی بھی جنت میں پہنچانے کا ایک جو ہے نا سرٹیفکیٹ یا ہمیں یقین نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا، اس قرآن کے مطابق ہوگا، اور اس کے بعد بھی اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل اگر آپ کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو اگر شرف قبولیت بخش دے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرے گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کامیابی سے ہمکنار کرے۔ اللہم انی نسألک جنت الفردوس۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ تو یہ آیت بھی ہمیں توکل سکھا رہی ہے کہ کوئی بھی زندگی کے جو سفر میں نا انسان کو بہت سے لوگ ایسے مل جاتے ہیں، یا بہت سے حالات ایسے انسان کی زندگی میں درپیش آ جاتے ہیں جب انسان خطروں میں گر جاتا ہے۔ بہت سے لوگ آپ کے ارد گرد، جب آپ حق کے راستے پہ چلتے ہیں، جنت کا راستہ جو ہے نا مشکلات سے گھرا ہوا ہے، جیسے ہی آپ حق کا علم بلند کریں گے تو پھر آپ کے ہر طرف سے تیر اور تلواریں آپ کے اوپر سونت لی جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ خود اس چیز کی اس کو اجازت نہیں دے سکتا۔ اور اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، یعنی کوئی بھی نقصان اگر پہنچے گا تو وہ اللہ کے اذن سے پہنچے گا۔ تو اگر ہم پھر مضبوط کلوں میں بھی بند ہو جائیں تو بھی وہ نقصان ہم تک پہنچ کے رہے گا۔ تو اس لیے خوف کے بت توڑیں اور اپنے اپنے میدان میں جتنا ہو سکتا ہے اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ اگر دین کا علم آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کو حاصل کریں۔ جس طرح آپ اپنے 3 سال کے بچے کو گرم بستر سے نکال کے دسمبر کی یک بستہ صبح میں ایک وزنی بستہ اس کے کندھوں پہ ڈال کے آپ اس کو اسکول کے حوالے کر دیتے ہیں نا، اجنبی لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں، تو اس طرح ہی اپنے بچے کے قرآنی تعلیم کے لیے بھی اتنی ہی ایفرٹ پٹ کریں اور خود بھی قرآن کو سیکھیں۔ کوئی عمر نہیں ہے اس علم کو سیکھنے کی، اور اس کو سیکھیں۔ اور جب تک یہ علم آپ کے پاس نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کو اخلاقیات کا تو پتہ ہے کہ جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغلی سے بچنا ہے، لوگوں کی حق تلفی سے بچنا ہے، معاملات میں ڈنڈیاں نہیں مارنی ہے، رشتوں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں۔ تو پھر کم سے کم ان چیزوں پہ ثابت قدم رہیں تو اللہ تعالیٰ، جب آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کریں گے، اللہ تعالیٰ خود وہ راستے آپ کے لیے آسان کر دے گا جن سے آپ رب تک بھی پہنچ جائیں گے، اور اس کی ہدایت بھی آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ اپنے بندوں پر کامل اختیار رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَکُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَإِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِیءٌ مِّمَّا تُشْرِکُونَ۔ ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے۔ یعنی کہ وہ بار بار پروف مانگتے تھے، بار بار ثبوت مانگتے تھے، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے کرتے تھے، تو وہ ایک طرح کی ایک گواہی چاہتے تھے، ایک شہادت چاہتے تھے کہ ہمیں یہ یقین آ جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر پوچھو ان سے کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہا ہے کہ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، یعنی اس بات پر اللہ گواہ ہے کہ میں اس کی طرف سے مامور ہوں اور جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کے حکم سے کہہ رہا ہوں۔ یہ سارا خطاب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ کس طرح آپ نے مشرکین مکہ کی باتوں کا، ان کے کا جواب جو ہے وہ دلائل کے ساتھ دینا ہے۔ اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں۔ کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا۔ تو دیکھیں ہر چیز دلائل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دلائل کے ساتھ بات کریں، ان سے پوچھیں کہ آپ یہ شہادت دے سکتے ہو۔ تو کسی بھی چیز کی شہادت دینے کے لیے محض قیاس یا گمان کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے جس کی بنا پر آدمی یقین کے ساتھ کہہ سکے کہ ایسا ہے۔ تو پس سوال کا مطلب یہ ہے کہ کیا واقعی تمہیں یہ علم ہے کہ اس دنیا میں
اللہ کے سوا اور بھی کوئی کار فرما حاکم ذی اختیار ہے جو بندگی اور پرستش کا مستحق ہے. مثلا جس طرح وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو کیا ان فرشتوں کو تم نے عین الیقین سے دیکھا ہوا ہے جو تم یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو؟ تو پھر ثبوت لے کے آؤ. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ہے کہ آپ فرما دیں کہ میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا. یعنی اگر تم علم کے بغیر محض جھوٹی شہادت دینا چاہتے ہو تو دو، میں ایسی شہادت کبھی بھی نہیں دے سکتا. خدا تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم لوگ مبتلا ہو. تو سورہ انعام آیت نمبر 19 تک آج ہم نے پڑھا. اور کیونکہ مکی دور کی سخت زندگی کا آلموسٹ اب یہ آخری دور چل رہا ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ خصوصاً پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے کندھوں پر یہ سارا بار نبوت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تالیف قلب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا وکیل بن کے کس طرح ایک جرا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کر رہا ہے کہ کس طرح ان کے ایک ایک سوال کا جواب اللہ تعالیٰ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں، ان کے زبان میں ڈال رہا ہے کہ یہ جواب اس بات کا، یہ جواب دو اس بات کا، یہ جواب دو. تو اس کے لیے اس کے پیچھے مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طویل جد و جہد کی جو آپ نے دعوت کی کے لیے کر رہے تھے، اور اس کے پھر نتیجہ خیز نہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں کے اندر اضطراب اور دل شکستگی کی ایک کیفیت پیدا ہوتی جا رہی تھی. اور دیکھیں کہ صحابہ کرام بے شک ان کے ایمان کے درجے بہت بلند تھے، ان کے ایمان کا لیول بہت اوپر تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اولو العزم پیغمبروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار ہوتا ہے. لیکن پھر بھی بار بنائے طبع بشری ایک انسان جو ہے نا، جب ایک انسان ہے نا تو انسان کا جذبات اس کے اوپر کبھی کبھی حاوی ہو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی وقت کفار مکہ کے، مشرکین مکہ کے، اس طرح کے ہر وقت کے اس مطالبے سے، خصوصاً کہ لے آؤ کوئی فرشتہ لے آؤ یا کوئی ہمیں معجزہ کر کے دکھاؤ، بہت زیادہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اذیت میں رہتے تھے، ایک ضیق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی بھی فرما رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشفیع بھی فرما رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی تسلی دے رہا ہے کہ اگر اللہ کسی کا نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نہیں جو پھر اس نقصان کو روک سکے، اور اگر اللہ کسی کو کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو ان مشرکین کے ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے پریشان ہونے کی اور ڈرنے کی اور دل شکستہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان دا اینڈ انشاءاللہ تعالیٰ فتح اور نصرت اور کامیابی آپ کا مقدر ہوگی. اور یہ جو بھی آیات ہیں یہ اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوئیں، لیکن آج کے دور میں جو بھی انسان دعویٰ کا کام کرتا ہے، اور اگر دعویٰ کا کام نہیں بھی کرتا، وہ خود اپنے آپ میں اپنی ذاتی زندگی میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی احسن طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بیڑا اگر وہ اٹھاتا ہے تو پھر اس کے لیے بھی زندگی اس طرح ہی تنگ کر دی جاتی ہے، اس کے لیے بھی سانسیں اس طرح ہی سفوکیٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، زمین تنگ کر دی جاتی ہے. تو ہر اس انسان کے لیے جو کسی ایسے فیز میں گزر رہا ہو تو ان آیات کا سہارا لیں. یہ ہر انسان کے لیے ایک مرہم ہے، اور ایک تسلی اور ایک حوصلہ ہے، ایک موٹیویشنل لیکچر ہے جو آپ سنیں تو آپ کے سارے ڈوبے ہوئے جو ہے نا حوصلے، کھوئے ہوئے حوصلے، سکیٹرڈ آپ کی پرسنالٹی دوبارہ ری یونین ہو جاتی ہے، اور آپ ایک نئے عزم کے ساتھ زندگی کے میدان میں دوبارہ اپنی کوششوں کو جاری رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کا داعی بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو
صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔